CNBC پاکستان میں مجاہد ریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ادھر ملک کے سیاسی منظرنامے پر دو ہی ایسے بڑے اور غالباً بہت ہی حساس سنگین ایشو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ برسوں سے اسے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو دہشت گردی، آپ کو علم ہے کہ جو ٹرائبل ایریا یا ڈیورنڈ لائن کے اس طرف اور اس طرف جو کچھ ہوا وہ ہمارے سیٹل علاقوں میں، اور پھر اس میں خودکش حملے اور دھماکے، ان کیمرہ جو کارروائی ہوئی کوئی 12 دن تک پارلیمنٹ کی، پھر ان کی ایک قرارداد بھی آئی، اور اس سلسلے میں ایک متفقہ ریزولوشن تو پاس ہوا ہے، لیکن دیکھیں آگے چل کر اس کے کیا مثمرات نکلتے ہیں۔ اور شاید یہ بھی سمجھا جا رہا تھا اور جا رہا ہے، اور شاید ہو بھی سکے کہ یہ جو ایک معیشت کا ایک بہت ہی سنگین ایشو ہے، کیا قوم کو اس میں اعتماد میں لیا جائے گا، پارلیمنٹ کو، منتخب اراکین کو یہ بتایا جائے گا، اور عوام کو بھی یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو معاشی مسئلہ اتنا شدید اور سنگین ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ کیا اس کے اسباب صرف بیرونی ہیں، اندرونی ہیں؟ اس پر میں آپ کو ایک رپورٹ بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ ہمیں ایک اور مہمان کو بھی جوائن کرنا ہے، ایک آدھ منٹ میں ہمیں جوائن کر لیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم یوسف نظر صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، اور آج کل آپ ان کے دیکھتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے معیشت پر یہاں اور وہاں جو ہو رہی ہے گہری نظر۔ اور اسی طرح ڈاکٹر شاہدہ وزارت، ہمارے میرے خیال میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو معیشت کو اس طرح دیکھتے ہیں، آج سے نہیں، ان کی تحریریں، ان کا کام پوری 2 دہائی پہ محیط ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں رپورٹ پہلے دکھاتا، لیکن کوئک اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، یوسف صاحب یہ تو میں نے کہا کہ 2 ہی ایشو ہیں اس وقت ملکی معیشت پہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جس کو پورا شاید چاہے بڑے سے بڑا آدمی ہو، چھوٹا جو متاثر ہو رہا ہے۔ بالکل، ہر شخص متاثر ہے، اور اب ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں سنگین خطرات کا سامنا ہے، اور میں یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں سمجھتا کہ یہ اس وقت پاکستان کا اہم ترین مسئلہ ہے، معیشت کی جو حالت ہے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحبہ، کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ کی، اور میرا خیال ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکیڈمک لوگ ہوں گے شاید یونیورسٹیوں اور اداروں میں ہوں، وہ اس کے ان پہلوؤں پر شاید ان کی زیادہ نظر رہتی ہوگی جس کا تعلق بہت زیادہ اکیڈمک ہو، لیکن آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی ہے وہ تو یہ اعداد و شمار جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کس سبب ہوا۔ اگر $16 ارب تھے اور وہ کہتا تھا کہ جی مجھے پیٹرول سستا نہیں مل رہا، مجھے آٹا سستا نہیں مل رہا، تو اس کے لیے نزدیک یہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایسا بھی تو ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ اصل میں اکیڈیمک بھی جو ہیں، جو صرف اگر کتابی ریسرچ کرتی ہوں وہ اور بات ہے، مگر ظاہر ہے اگر آپ اکیڈیمک ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پالیسیز کا کیا حال ہو رہا ہے ملک کی معیشت پہ، اور 90 کی دہائی میں کیا حال ہوا ہے پاکستان کی معیشت کا صرف پالیسیز کی وجہ سے، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو آپ کی جو ریسرچ ہے اور وہ سب وہ اس کی وہ کرتا ہے، یعنی کہ عکاسی کرتا ہے جو کچھ کے ملک میں ہو رہا ہے۔ ہماری گفتگو ڈاکٹر صاحبہ اور یوسف نظر سے جاری ہے، ہمارے مہمان بھی جوائن کر لیں گے، پھر میں آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ بھی دکھاؤں گا۔ چلیں آج پہلے ہی آپ کے پاس بریک کے پاس چلتے ہیں، وقفے کی طرف چلتے ہیں، تاکہ پھر آگے چل کر تفصیل سے گفتگو کریں۔ 2270-861 کے ذریعے آپ کو بھی شریک گفتگو کریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ متاثر تو آپ، یعنی ایک عام آدمی، ہمارا ناظر ہی اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس کو فیس کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
جی بالکل آ رہی ہے آواز مجھے. سیریز پاکستان میں مجاہد ریلوی ایک بار پھر حاضر ہے. وقفے سے پہلے میں تھوڑا سا ایسی ہلکا پھلکا یوسف نظر صاحب اور محترمہ شاہدہ وزارت سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا جن کی معیشت پر بڑی گہری نظر ہے کہ کیا کس طرح یہ لوگ دیکھتے ہیں. اس دوران ہمیں عزیز میمن صاحب نے جوائن کر لیا. ایک بہت بڑا گروپ کنگز گروپ ہے, اس کے چیئرمین ہیں. دیکھتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ان چیزوں کو فیس بھی کر رہے ہوں گے جو کچھ ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے ان محترم مہمانوں کے پاس آؤں, ذرا یہ نادیہ نقی کی آبزرویشن دیکھ لیں. اس آبزرویشن گفتگو آپ بھی شریک گفتگو میں, لیکن ذرا یہ رپورٹ دیکھیے. ڈیورینڈ لائن کے اس طرف اور اس طرف سے قبائلی علاقوں سے ہوتی ہوئی سوات, پشاور اور پھر اسلام آباد سے سارے ملک میں پھیلتی دہشت گردی نے تو برسوں سے ساری قوم کو دہلایا ہوا تھا ہی کہ مشرف حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی قومی معیشت کا بم کچھ اس طرح پھٹا ہے کہ کروڑوں کا کاروبار اور سرمایہ رکھنے والوں کے تو لالے پڑے ہی ہیں. سینکڑوں ہزاروں کی روزی روزگار والوں کی زندگی بھی عذاب بنی ہوئی ہے. معاشی اعداد و شمار کے گورکھ دھندوں سے ناآشنا ایک عام آدمی کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سال کے آغاز تک جب ملک کی معیشت کے تمام سگنل مثبت اور دمکتے چمکتے اشارے دے رہے تھے, آخر ہفتوں مہینوں میں یہ سب کچھ کیسے الٹ پلٹ گیا. فارن ریزرو 15 ارب ڈالر کا ریکارڈ اضافہ دکھا رہے تھے. تمام تر دباؤ کے باوجود ڈالر 59.60 میں خریدا بیچا جا رہا تھا. پیٹرول بین الاقوامی منڈی میں اتار چڑھاؤ کے باوجود 60-61 کے قریب تھا. ریونیو کی وصولی بھی ریکارڈ, اور یہ سب کچھ خودکش حملوں اور خونریز دھماکوں کی گونج میں ہو رہا تھا. 18 فروری کو الیکشن ہوئے, 29 مارچ کو پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, مگر ابھی جمہوریت کی فتح مندی پر باجے تاشے بج ہی رہے تھے کہ فارن ریزرو, ڈالر کے گرنے اور پیٹرول سمیت اشیاء ضرورت کی قیمتیں اس تیزی سے چڑھیں کہ جمہوریت کا جشن مناتے جیالوں متوالوں پر اوس پڑ گئی. یہ درست ہے کہ جب ساری دنیا, خاص طور پر عالمی معیشت کے گڑھ امریکہ اور مغرب کا سارا سرمایہ دارانہ نظام ہی تباہی و بربادی کے بھنور میں آیا ہوا ہو, تو ہمارے جیسے تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی معیشت اس کا مقابلہ کس طرح کر پاتی. مگر ملکی معیشت حالیہ بحران کے بارے میں ایک عام تاثر یہی ہے کہ اس کا سبب بیرونی سے زیادہ اندرونی ہے. اس حوالے سے جہاں مشرف حکومت کے اقتصادی مینیجروں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے ملکی معیشت کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر ڈال کر معیشت کے تمام شعبوں میں ریکارڈ ترقی کی, اور اگر ان کے خلاف باروں اور بینچوں کی یہ تحریک نہیں چلتی اور ان کا مخالف میڈیا اور جماعتیں شدت پسندی اور انتہا پسندی کی حوصلہ افزائی نہ کرتی, تو ملکی معیشت کا بال بھی بیگا نہ ہوتا. دوسری جانب مشرف حکومت کے مخالف اقتصادی مینیجرز کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی اور خوشحالی محض رائے تھی جسے پہاڑ بنا دیا گیا تھا. سابقہ اور موجودہ حکومت کے اس موقف میں بہرحال ان کی اپنی اپنی سیاسی ترجیحات اور مفادات ہیں, جبکہ ایک عام آدمی جو اس بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہے اور جو سابقہ دور کی معاشی ترقی اور خوشحالی سے بھی فیضیاب نہیں ہوا, وہ تو حکومت کی تبدیلی کے ساتھ اپنی زندگی میں زیادہ بڑی اور بہتر تبدیلی کے خواب دیکھ رہا تھا. آج اسے پھر الٹی گنتی پر ڈال دیا گیا ہے. اسلام آباد کی حکومت کے اقتصادی مینیجرز کا کہنا ہے کہ انہیں 30 دن کے اندر
4 سے 5 ارب ڈالر کی شدید ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر خزانہ نے یہ کہہ کر "وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، وی کین ناٹ ویٹ فار لانگ" کا مشتہ سنا کر معاشی محاذ پر صورتحال کی سنگینی سے قوم کو آگاہ کر دیا ہے۔ 30 ڈیز میں ایکشن ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر خزانہ نے اے اور بی اور اس کے بعد IMF کو لاسٹ آپشن بتایا ہے۔ پاکستان کے 16 کروڑ عوام ماضی میں بھی بڑے بڑے سیاسی اور معاشی بحران جھیل چکے ہیں۔ اصل مسئلہ اعتماد کے بحران کا ہے، جو اس وقت وطن عزیز میں دہشت گردی اور معاشی بدحالی سے بھی شاید زیادہ بڑا ہے۔ اگر عوام کی اکثریت کا حکومت پر اعتماد بحال ہو جائے تو پھر زندہ قومیں تمام معاشی سیاسی بحرانوں اور امتحانوں سے گزر جاتی ہیں۔ جی میرے خیال پہلے خاتون کی طرف آتے ہیں۔ شاید صاحب آپ نے یہ آبزرویشن رپورٹ دیکھی ہوگی، اور اس میں جو ایک کنکلوڈ یہ کیا گیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کرائسس آف کریڈیبلٹی ہے، اعتماد کا بحران ہے، بڑی لوگ بھی گزرتے ہیں۔ اس پورے پس منظر میں کچھ آبزرویشن میں یقیناً کچھ سوال بھی اٹھائے گئے ہیں۔ آپ کس طرح دیکھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو میں یقین کرنے کو تیار ہوں کہ حکومت سے ہم 6 مہینے میں یا 7 مہینے میں کوئی میریکلز تو ایکسپیکٹ کر نہیں رہے تھے، مگر ایک چیز جو میں ضرور سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا آج کل بحران ہے، اگر ہم اس کا مورد الزام گورنمنٹ کو نہ بھی ٹھہرائیں، مگر ایک چیز جو ہے اس کی ذمہ داری تو حکومت کو خود لینا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ان 6 مہینوں میں حکومت کیا کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت نے جو بھی ایکشنز لیے ہیں پچھلے 6 مہینے میں، اس کی وہ خود رسپانسبل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب بھی جمہوری حکومتیں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF کے جو لوگ ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، لگتا ہے وہ اقتدار میں آ گئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں اس کی ذمہ دار تو حکومت ہی ہے بہرحال۔ اور دوسرے اس بات کی بھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیے پچھلی حکومت میں بہت سے لوگ بیوروکریسی کے وہ جن عہدوں پہ فائز تھے، پچھلی جو نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی کچھ دنوں کے لیے، انہوں نے بھی، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، انہوں نے بھی ان لوگوں کو نہیں ہٹایا، ان کو وہی بیٹھا رہنے دیا۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو آئی، اب جو فائنانس ایڈوائزر ہیں، انہوں نے بھی ان لوگوں کو ٹچ نہیں کیا۔ تو میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ جو ابھی پرفارمنس پاکستان کی اکانومی کا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پچھلی حکومت کے وہ جو ہے وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور بحران کی شکل میں اب نمودار ہوا ہے، مگر ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ اب جو حکومت ایکشنز لے رہی ہے اور اب جو حکومت IMF کی طرف جا رہی ہے، اس کی صرف حکومت خود رسپانسبل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ تجزیہ نگار لوگ ہیں، آپ کو علم ہے، سیاست پہ بھی گفتگو کریں گے، معیشت بھی کریں گے۔ آپ کو پتا عزیز میمن صاحب کاروبار اور پھر ادارے دیکھتے ہیں، لوگوں کو ذرا خیال وال کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کیوں عزیز میمن صاحب؟ لیکن یہ جو ایک ہم ذرا یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جیسے 3 اداروں کو چلا رہے ہیں اور جس کرائسس کو آپ فیس کر رہے ہیں، اس کا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ساری دنیا میں یہ ہوا تو یہ تو ہمارے یہاں بھی آنا چاہیے تھا۔ اگر آپ فیس کر رہے ہیں تو یہ کتنا سیریس ہے، یعنی آپ کے اداروں میں یا آپ کے جو اور برادر ادارے ہیں عزیز میمن صاحب؟ دیکھیے، یہ آپ کی ایک جو رپورٹ آپ نے پیش کی، اب میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کریڈیبلٹی گیپ ہے۔ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور یہ بیلنس شیٹس اور فگرز یہ تو سب دیتے چلے آئے ہیں۔ حقیقت جو ہیں کچھ اور ہوتی ہے۔ اب جس وقت یہ بات کر رہی تھیں خاتون 59-60 روپیز ٹو اے ڈالر، وہ ویلیو بھی جو روپی کی ٹو اے ڈالر جو تھی وہ آرٹیفیشل تھی۔ ہم نے تو 10 بار ڈاکٹر عشرت صاحب سے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو پریشرائز کر کے روک رہے ہیں۔ ایٹ دیٹ ٹائم آلسو وین شوکت عزیز واز دی فائنانس منسٹر، جو آپ کی ویلیو ڈالر کی ہونی چاہیے تھی وہ 65 ہونی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کمال کر دیا تھا؟ تو وہ جو ہے اس کو گریجولی ٹرکل ہونے دیتے تو آج یہ پرابلم نہیں آتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پری الیکشن 2 بار ویجز بڑھا دی ہیں، جبکہ فیول پرائسز جو ہیں، کروڈ کی پرائسز 100 کو کراس کر گئی تھی، مگر ہم نے جو ہے وہ الیکشن کی وجہ سے پرائسز جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کے نہیں بڑھائے۔ یہ تو جو کیئرٹیکر گورنمنٹ آئی اس نے بعد میں بڑھائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیر یہ تو نکل کر کے باہر آنی تھی، اور اس میں
جو بزنس مین تو ہم تو آج سفر کر رہے ہیں، مگر ہم نے جو اپنا گیپ کریٹ کر لیا تھا، ایک ڈیفیسٹ جو آ رہا تھا جو بٹوین امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، تو وہ تو اتنا وائڈ تھا، اس کو آپ کیسے میک اپ کرتے؟ $20 بلین دیٹ واز کوائٹ اے بٹ. پھر ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے لیے کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے. ایکسپورٹ تو پچھلے 3 سال سے کم ہوتی چلی آ رہی ہے. ٹھیک. اور اب جو ہے وہ اس گورنمنٹ نے بھی ڈیفینیٹلی 6 مہینے میں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ کچھ سٹیپس لینے چاہیے تھے، وہ نہیں لیے. جیسے کہ ایکسپورٹس کی ایک R&D کا مسئلہ ہے، وہ جو کئی بار پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں، فائنانس منسٹر نوید قمر جب تھے وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپروڈ ہے، وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں کر کے دیا اسٹیٹ بینک نے. آپ کو ہر ممکن قدم اٹھانا ہے تاکہ آپ ایکسپورٹس بڑھا سکیں. ٹھیک. فورن ایکسچینج آئیں. پھر اس کے علاوہ اس وقت تو جب آپ ایک ایسے گلوبل سونامی میں پھنسے ہوئے ہیں، جب ورلڈ کی اچھی اکانومیز بیٹھ گئی ہیں، تو اس وقت جو ہیں وہ ہمیں بھی تو ڈیفینیٹلی ایک ہرٹ تو ہونا ہے. اور ہمیں جو ہے وہ جب ہم اس وقت اگر اپنے فرینڈس آف پاکستان سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں صرف جو ہیں وہ پیسوں کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم یورپین یونین سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کا رہنا ایک مضبوط ڈیموکریسی ضروری ہے تو وہ ہمیں کئی مدد کر سکتا ہے. پہلے بھی یورپین یونین نے جب ہمیں ٹیرف کنسیشن دیے تھے تو ہماری 1 سال میں $400 ملین کی ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی. اسی طرح سے وہ دوبارہ کر سکتے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. اگر یہ امریکہ ہمیں کر دیں تو جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ اس سے $2 بلین بڑھ سکتی ہے. یہاں تک ایک تو عزیز صاحب نے وہی بات جو ڈاکٹر صاحبہ کہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے تو بہت ہی دوسرے انداز میں بھی کہا کہ خاص طور پر جب پولیٹیکل گورنمنٹ آ جاتی ہیں تو لگتا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک والوں کے تو بس ان کی آمد و رفت کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے. اور یہ بات باقی انہوں نے بنیادی طور پہ کہی ہے کہ کوئی ٹھوس قدم تو 6 مہینوں میں اس طرف ہوتے نظر نہیں آ رہا. اور لوگ میں عزیز محمد صاحب کی بات کی رسپیکٹ تو کرتا ہوں، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ لوگ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، لیکن لوگ اس بات پر مطمئن تھے کہ انہیں $60 میں مل رہا تھا اور پیٹرول $60 میں مل رہا تھا، وہ خوش تھے کہ جی ریزرو بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو کروڑ کی پرائس کیا دی اس وقت؟ دیکھیے یقیناً مختلف آراء ہو سکتی ہیں، ویوز ہو سکتے ہیں، لیکن میں ذرا تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گا کہ حقیقت میں ہوا کیا ہے. پچھلے مالی سال میں پاکستان کا جو بیرونی خسارہ تھا وہ $14 بلین رہا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے یہ $7 بلین تھا، تو دگنا ہو گیا. اب جب یہ حکومت آئی اور سمجھ لیجیے اس نے اپریل میں کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بہت مسائل جو ہیں ورثے میں ملے ہیں، معیشت کی حالت اچھی نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن سب سے بڑی جو چیز مجھے نظر آتی ہے، اور یہ جو تمام مشکلات ہیں یہ بھی اپنی جگہ، ہم اس حالت میں کم از کم میری رائے میں یہاں اس لیے پہنچے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر کمپیٹنس کا بھی ہے. جس وقت آئل پرائسز شروع ہوئی تھی رائز کرنا، اور یہ $100 سے جنوری میں، پھر کوئی تقریباً 110-112 اپریل میں، اور پھر یہ انہوں نے ہٹ کیا پیک میں $147 جولائی میں. ہمارے پاس اپریل میں، مئی میں یہ ایک ونڈو تھا، اور میں سمجھتا ہوں جون میں بھی تھا، جس طرح بیرونی انٹرنیشنل مارکیٹس کی کنڈیشنز تھیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ انتظامات کر سکتے تھے کہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا خسارہ اتنا بڑھ رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی جس کی شوکت ترین صاحب نے بات کی کہ ریمیٹنسز کو ہم سیکیورٹائز کر، بڑی تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس تفصیل میں تھوڑا سا جانا ضروری ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ بہت سارے اقدامات ایسے تھے جو کیے جا سکتے تھے. میری اطلاعات کے مطابق ان پہ غور بھی کیا گیا، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ہمارے پاس یہ بھی چوائس تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن دنیا کے 2-3 بڑے بینکوں نے حکومت پاکستان کو اپریل کے مہینے میں یہ پیشکش کی کہ وہ پاکستان کے لیے بانڈ جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اسی طرح سے
یہ سارے معاملات جو تھے اگر اس وقت اگر ہم اور دوسرے لوگوں سے رجوع کرتے، مثال کے طور پہ ہم اس وقت ہم چین سے رجوع کرتے، برائے اس کے کہ ہم آخری ہفتوں میں جب بحران جو ہے ہمارے سر پہ آن کھڑا ہوا ہے، اگر تو بہت ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں اتنی شدت سے نہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے پاس جو سرکاری فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ تقریباً $4 بلین ہیں. ہمارے پاس جو 3 مہینے کی جو ہمارا جو پوری کیلکولیشن بنتی ہے، جتنے ہمیں پیمنٹس کرنے ہیں، جس میں ہمارے جو پرانے قرضہ جات ہیں ان کی ادائیگیاں بھی شامل ہیں، وہ بھی $4 بلین ہیں. اس وقت جیسا کہ ترین صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں پیسہ نہیں ملتا ہے تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ صاحب ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کا جو ہے ادائیگیاں کرنے کے لائق نہیں ہیں. یہ اس لیے ہم پہنچے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک کمپیٹنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور دوسری بات موجودہ لوگ کا موجودہ لوگوں کی بھی یا پاسٹ کی بھی کہیں گے آپ؟ موجودہ لوگوں کی بھی اور پاس والوں کی بھی. اور ایک بات میں کریڈیبلٹی کے حوالے سے کہوں گا، دیکھیے ڈس ایگری کرنا جو ہے یقیناً ہر ایک کا حق ہے، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں 24 ستمبر کو وال اسٹریٹ جرنل میں پریزیڈنٹ زرداری نے ان کے جو ایڈیٹوریل بورڈ کے ممبر ہیں بریٹ اسٹیونز، ان سے انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ یقیناً ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ایک ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کے خود یہ ایڈمیشن کے بعد میں اس پہ مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. ذاتی طور پر یا حقوق یعنی in terms of the governance and all those issues. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ باتوں کا جو یوسف نظر صاحب نے اعتراف بھی کیا، کچھ ایکسپلین بھی کیا، آپ کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی جمہوری حکومت آئی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سو کال فرینڈز آف پاکستان ہیں ان کو چاہیے کہ واقعی فرینڈز آف پاکستان آپ نے سو کالڈ کہہ دیا تو اس کے بعد مطلب ان کے ایکشن سے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ فرینڈز آف پاکستان ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی، ابھی پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس میٹنگ کے بعد بھی لوگ انتظار میں تھے کہ فرینڈز آف پاکستان کچھ دیں گے، مگر مجھے اس میٹنگ کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ فرینڈز آف پاکستان جو ہیں سو کالڈ وہ کچھ بھی نہیں دیں گے پاکستان کو. انہوں نے زبانی جمع خرچ بہت اچھا کیا اور برٹش فارن سیکرٹری نے کہا کہ ہم پاکستان کے شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں گے اور ہم مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں، مگر اس میٹنگ میں صرف $500 ملین وہ ہوئے اور پھر اس چیز کو مؤخر کر دیا گیا اگلے مہینے کے لیے. اور میرا یہ انالیسز ہے کہ فرینڈز آف پاکستان کا یہ جو ایک فورم قائم کر کے ایکچولی پاکستان کو اس مدد کو ملنے سے روکا جا رہا ہے. اگر پاکستان بائی لیٹرلی کوششیں کرتا اپنے فرینڈز سے جو واقعی ان کے فرینڈز ہیں، کون ہے تو وہ یہ بھی مثال کے طور پہ اگر بائی لیٹرل وقت پہ، جیسا کہ نظر صاحب نے بھی کہا، یوسف نظر صاحب نے، اگر ہم وقت پہ بائی لیٹرل کوششیں کرتے چائنا سے، سعودی عربیہ سے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کچھ کامیابی ہوتی. مگر یہ جو فرینڈز آف پاکستان کا فورم ہے، میں سمجھتی ہوں اس کا انعقاد ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس میں امریکہ ہمارے جو ریئل فرینڈز ہیں ان کو ایک سٹل وے میں اور بہائنڈ دا سینس ان کو روکے رکھے گا پاکستان کو اس وقت کریڈٹ دینے سے. اگر آپ یہ، میں اس کے کورابریٹ کرنے کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ دیکھیے کہ ابھی کوئی 1 ہفتہ پہلے کی خبر ہے کسی ٹی وی چینل کی کہ امریکہ کے جو بیڑا ہے افغانستان میں، اس کے جو سربراہ ہیں فوجی، وہ امریکہ تشریف لے گئے اور انہوں نے پاکستان اور افغانستان سے بات چیت شروع کر دی، پاکستان اور افغانستان کے لیے IMF سے بات چیت شروع کر دی. تو اب امریکہ کے بیڑے کے سربراہ کی کیا مطلب کیا ان کا رول ہے ہماری معیشت کے اس میں؟ تو ایک تو اس سے پتہ چل رہا ہے، اور دوسرے مجھے اس قسم کے ہنٹس مل رہے تھے کہ یہ فرینڈز آف پاکستان کا انعقاد ملٹی لیٹرل ایک فورم اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی امداد کریڈٹ ایز سچ نہیں ملنے دیں گے. اور پھر جیسے کہ پاکستان گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ پلان اے ہے ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ذریعے، پلان بی ہے فرینڈز آف پاکستان کے ذریعے، اور پلان سی ہے IMF کے ذریعے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کا ضرور یہ ہوگا پلان اے، بی اینڈ سی، مگر امریکہ کی حکومت کا پلان اے ہے اور صرف پلان اے ہے اور وہ IMF ہے. ٹھیک ہے عزیز محمد صاحب، یہ تو ایک تو ہمارے دوست کو ہمیں یہ کہتے ہیں وہ بھی سو کالڈ فرینڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب کو تو کچھ توقع نہیں ہے کہ فرینڈ آف پاکستان یہ ہوگی، اور انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا
BC بھی نہیں, کچھ نہیں, A ہی ہے. جی کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ we should not completely be negative about it. There could be some positive lining. اور کرائسس ہے ڈیفینیٹلی, اس کو تو کوئی دیر آر نو ٹو اوپینینس اینڈ وی ہیو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ڈاکٹر صاحب, جو اسپیسیفکلی کہہ رہی ہے نا کہ آپ نہیں ایڈریس بھی کیا جا رہا ہے, مگر اب دیکھیے جس وقت جب آپ ایک کمپنی میں بھی ہوتے ہیں, ایک بزنس بھی چلاتے ہیں, تو جب آپ ایسے ایک سچویشن میں آ جاتے ہیں تو ہر طرف سے چیزیں پھر جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہونے لگتی ہیں. اب آج جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت US اکانومی, US کانگریس نے $700 بلین کے لیے ایگری کر لیا تو امریکنز تھاٹ کہ the problem is over. It was not over. It was not over. اور بھی اب آپ دیکھیں گے اور گورنمنٹس کو دیکھیں کہ ہر جگہ پہ وہ بینکس کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں, اور ایسی بڑی بڑی بینکس جو ہیں جن کے بارے میں کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا وہ ہل کے رہ گئی. یہ the crisis is there, the financial crunch is there. لیکن عزیز میمن صاحب لوگ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اب تو $65 پر آ گیا نا, جب $145 پر آیا ہوا تھا لوگ تو کریڈٹ دیں گے ہی اس فوجی حکومت کو اور غیر منتخب حکومت کو, جس کو یوسف رضا صاحب اپنے تبصرے و تجزیے میں بڑے کرٹیسائز کرتے رہیں گے. جی انہوں نے روکا 7-8 سال تک GDP سے لے کر اور پیٹرول سے لے کر اور ڈالر تک, ریزرو تک جو ہے وہ ایک گرین سگنل آتے رہے. لوگ آپ کی ان باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جی انہوں نے فالس تھا اور جھوٹا تھا اور انہوں نے مصنوعی رکھا تھا اور روکے رکھا تھا. یہ چیز جو ہے وہ یوسف صاحب نے بھی بتایا کہ یہ تو جو گیپ آپ کا ہے وہ تو پچھلے 1.5 سال سے انکریز ہونا شروع ہو گیا تھا نا. جب اس حکومت 4 مہینے سے آیا, 5-6 جنوری تک بھی ہمارے $15 ارب تھے. جس وقت اس حکومت نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت آپ کا جو گیپ جو تھا بٹوین یور امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ دیٹ واز $20 بلین. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلے, اگر تو کیسے آپ اس کو پورا کرتے نا, وہ کہہ رہے ہیں آگے چل کے پورا ہو جاتا, کیسے ہوتا جبکہ آپ کے ریزرو تو اتنے تھے ہی نہیں, آپ کیسے پورا کرتے نا. آپ کو تو یہ سچویشن کو, اگر میں کہتا ہوں کہ اگر گلوبل کرائسس نہیں ہوتی تو بھی آپ کا سچویشن فیس کرنا تھا آپ کو. ڈے 1 سے دیکھیے, ڈے 1 سے جس وقت جو ہے اسحاق ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر بنے تو انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو فیس فائنینشیل پرابلمس. انہوں نے تو کریٹ کرا, پھر انہوں نے جا کر یہ اعلان کر کے کہ جی ہمارا جو ہے ایک لحاظ سے کہتے ہیں جی وہیں سے اسٹارٹ ہوا, بے اعتباری کا سلسلہ شروع ہوا. اور آپ لوگ جو یہ جو پولیٹیکل مین اسٹریم پارٹی جو یعنی دس از کہ اب یہ کتنا سنبھال پائے کتنا سنبھال نہ سکے یہ تو آنے والا وقت بتائیں گا, مگر یہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو اوپینین ہو ہی نہیں سکتے کہ موجودہ حکومت نے یہ چیزوں کو انہیرٹ کیا ہے. انہیرٹ میں کہہ رہا ہوں جنوری تک سب صحیح تھا. نہیں مجاہد صاحب آپ نے درست کیا کیا, آپ کے مینیجر جو ہیں. مجاہد صاحب دیکھیے جنوری تک سب نہیں تھا, یہ فیکچولی بات بالکل سرین غلط ہے. دیکھیے ہم فیگر نہیں دیکھیں, فیگر غلط تھے, فیگرز میں بھی آپ کو مستند تھے دے سکتا ہوں. پہلی میں 2 باتیں بڑی کوئکلی کہوں گا. یہ جو معاشی جو مسائل ہوتے ہیں نا یہ 2-3 مہینے میں نہیں خراب ہوتے, یہ کیومولیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ میری کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے, 2006 میں دیکھ لیجئے, میں نے پریڈکٹ کیا تھا پاکستان از گوئنگ ٹو ہیو اے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس. 1 جنوری 2007 کو میں نے لکھا ہے کہ یہ سال بڑا سخت ہوگا, اور اس میں دنیا کے فائنینشیل کرائسس کا اور آئل کرائسس کا بھی ذکر تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاست اتنی کھیلی جاتی ہے کہ اسلام آباد میں خبریں بڑی دیر سے پہنچتی ہیں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی, سیاست دانوں کے پاس بھی, اور گستاخی معاف ہمارے میڈیا کے پاس بھی. کمپیٹنس کا کرائسس جو ہے ممکن ہے چند لوگوں کو برا لگے اور کافی لوگوں کو شاید برا لگے. کمپیٹنس کا کرائسس اکراس دا بورڈ ہے, فرام اسٹیبلشمنٹ ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز ٹو دا میڈیا. یہ ساری چیزیں, اور میں اس لیے بات کہہ سکتا ہوں کہ میں تو آن ریکارڈ ہوں یہ کہتے ہوئے کہ یہ کرائسس بلڈ ہو رہا ہے اور یہ اس کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. بدقسمتی سے جیسا کہ میں عزیز میمن صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ کا بیرونی خسارہ $7 ارب سے $14 ارب ہو گیا تو اس میں تیاری آپ نے کیا کی؟ مثلا یہ کہ جون میں جب آپ کے فائنانس منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ایک پیسہ نہیں لیں گے بلکہ $21 ارب جو ہے ہر سہ ماہی میں دیں گے, آپ جو ہے $270 ارب بینکوں سے اور لے چکے ہیں.
آپ نے کرا کیا؟ مثلا اس وقت حکومت چلائیے صرف بینکوں کے پیسوں سے نا. نہیں وہ تو میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. میں نے تو کہا پھر آپ کا کیا تھا سال 1.5 سال سے اس کے معنی نہ آپ لوگ جو 10 سال سے میں یہ کہتا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی جو پچھلے 10 سال سے چلانی تھی انہوں نے یہ بھی تو سوچا کہ ہم پاور میں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. ان کے پاس تو کچھ کام وہی تھا ہی نہیں. لیکن میں آپ سے میرے کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں میں نے جو پرانی باتیں تھیں اس کا بھی ذکر کیا جو اسباب ہیں, جو انیکشن ہے اس موجودہ حکومت کی اس کی بات بھی کی. کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ نہ بنائیں کہ انہوں نے سب اچھا کیا اور انہوں نے سب خراب کر دیا. بات اتنی سیدھی سادھی نہیں ہے. جی میں سمجھتی ہوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو پچھلی حکومت تھی اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں بہت لگ رہا تھا کہ اکانومی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اسٹیٹسٹکس کی حد تک, اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزیں جیسے کہ وہ مسئلے ابھر کے آئے دے ور انڈر دا کارپیٹ, تو جیسے ہی وہ حکومت گئی اور پھر ٹرانزیشن کے بھی کچھ پرابلمس ہو گئے, اور پھر کچھ یہ بھی ہے کہ وقت پہ یہ گورنمنٹ فیصلے نہیں صحیح کر رہی ہے, اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کے اس فورم کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ کچھ باہر کی ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کی, اب ایک مثال میں آپ کو دوں, کرنسی پہ اتنا دباؤ رہا ہے, اس کے اکنامک وجوہات بھی ہیں کہ پاکستان کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اس کے جو کمپٹیٹرس ہیں ان سے زیادہ ہے, اور پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور جو آرمی آپریشنز ہم سارے میں کر رہے ہیں, آئی تھنک وہ آرمی آپریشنز جو ہیں وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیونکہ اگر کسی ملک میں ایک بالکل ہی سول وار ٹائپ کی سچویشن ہو تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک طرف پولیٹیکل آپ کا ہے وہ ایک بالکل الگ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ ہے, دوسرا آپ کا اکانومی ہے وہ بالکل الگ ہے. آپ کی پولیٹیکل ایرینا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر ضرور آپ کی اکانومی پہ پڑے گا. ایک ویسے تو بریک کی طرف جانا پڑا, لیکن عزیز محمد صاحب سمجھتے ہیں کہ اب کیا یہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے اب میں سمجھتا ہوں نہیں, دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کی وہ رپورٹ جو تھی خاتون بول رہی تھی نا, وہ پتہ نہیں کہاں کون سی دنیا میں رہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ اٹیک وغیرہ ہو رہے ہیں اس سے تو اکانومی پہ کوئی افیکٹ ہی نہیں ہے. نہیں یہ غلط ہے بالکل. دس از نہیں, شی از رانگ. نہیں بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں کہا کہ اس کے باوجود بالکل ہے. نہیں شی سیڈ کہ نہیں, یہ تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, اس نے یہ کہا کہ یہ تو بم کے دھماکے ہوتے رہے پھر بھی اکانومی سٹرونگ رہی. نہیں, غلط بات ہے. آپ کے پاس جو ہیں کون آ کر کے ایسی حالات میں میریٹ کو آپ بلو کریں, وزیرستان میں آپ وار کریں, بجور میں آپ وار کریں, اور جو ہے آپ صبح کوئی دن اخبار اٹھا کے دیکھیں, ہم تو اتنا ٹریول کرتے ہیں اور اتنا نیگیٹو پرسیپشن ہے کہ وہ بھی آپ کی اکانومی کو جو آلریڈی انجرڈ ہے اور انجرڈ کر رہا ہے. یہ کہنا کہ نہیں اس کا افیکٹ نہیں ہے is something wrong. میں صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل یہ سی این بی سی کے بارے میں جب دوبارہ رپورٹ بنائیں تو ہم سے بھی کچھ رائے لے لیا. یہ بالکل میں صحیح اتفاق کرتا ہوں, لیکن بڑے کوئکلی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کے تھوڑا سا میں سپلیمنٹ کروں گا ایک بات کو, 2 فیکٹ سے آپ پتہ کر لیجئے گا. جو ہمیں وار آن ٹیرر کے جو ریمبرسمنٹ ریسیو ہونے ہوتے ہیں امریکہ سے, وہ کئی مہینوں سے ریسیو نہیں ہوئے ہیں. دوسری بات, جو ورلڈ بینک کے پہلے سے اناؤنس شدہ پروگرامز تھے جس کے تحت انہیں ہمیں ادائیگیاں کرنی تھی, وہ ابھی تک نہیں ہوئی. مجھے تو لگ رہا ہے ہمارے جو مہمان بات کر رہے ہیں, لیکن بہرحال میں تو سوال کی حد تک وہ جو آبزرویشن نادیہ نقی کی تھی اس پر اسٹینڈ کروں گا, کیونکہ مجھے میرے پاس تو جنوری سے پہلے کے جو اعداد و شمار ہیں اور یہ جو ٹیررزم خودکش حملے دھماکوں کا ایئر بائی ایئر دیکھیں وہ بھی رہا. خیر یہ تو ایک عزیز محمد صاحب شاہدہ وزارت اور ہمارے یوسف نظر زیادہ بہتر انداز میں وہ جو اسپیکٹ رکھ رہے ہیں اور جس سے آپ کو آگاہی بھی ہو رہی ہے. اسٹینڈ بائی سی این بی سی رپورٹ ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو ہماری یوسف نظر صاحب اور شاہدہ وزارت عزیز محمد صاحب سے جاری ہے. آپ کو بھی شریک گفتگو کریں گے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
CNBC پاکستان میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. عزیز میمن صاحب اور محترمہ شاہدہ وزارت یوسف نظر صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی, جو رپورٹ اور آبزرویشن, خیر میں تو اون کروں گا کیونکہ ٹھیک ہے ہماری نمائندہ اور آبزرور کی تھی. اس سے پہلے کہ میں اپنے محترم مہمانوں کے پاس آؤں, مجھے لگتا ہے کہ وقت کم ہے, زیادہ تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے. دیکھیں کوشش کرتے ہیں اگر 10 بجے کے بعد بھی آگے گئے, لیکن آپ لوگوں کو بھی تو سنیں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح آبزرو کر رہے ہیں. ذرا پہلی کال لیتا ہوں. ہیلو جی فرمائیے. جی ہیلو جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ تو بہت آپ جی فرمائیے. جی 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 شیخ افضل. جی شیخ صاحب. جناب جی آپ ڈسکس کر رہے ہیں, اس ڈسکس میں یہ بھی تو دیکھے نا کہ آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے ان کے پاس کم سے کم 15 سے 20 ارب ڈالر ہے, تو 4 لوگوں سے جو مانگتے ہیں تو وہ خود لے آئے ادھر پاکستان میں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, میرے خیال ہے کہ آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی, اب پتہ نہیں اتنے ہیں یا نہیں ہے, تو یوسف نظر صاحب بتائیں گے, ان کے تو بڑے عزیز محمد صدر. آگے بڑھتے ہیں, دوسری کال سنتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مظہر عرض کر رہا ہوں ڈیر کی سے. جی 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 مظہر صاحب. تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک مشورہ دینا تھا. یہ جو اصل میں پرابلم ہمیں جو بجلی کے متعلق ہے, یہ جو آ رہا ہے سب لوگوں کو, ٹھیک ہے, وہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہے نا یہ پاور اسٹیشن جو پرائیویٹ ہے نا, جی ان کو پیمنٹ وابڈا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, پیمنٹ نہیں کر رہی تو وہ تھوڑی دیر چلا کے بند کر دیتے ہیں, ورنہ اگر وہ پیمنٹ کر دیں اور انہوں نے پیچھے سے کروڈ آئل جو پیسے دینے وہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. مطلب انرجی بجلی پہ ایک ذرا سے ایک الگ سا کبھی زیادہ تفصیل سے کر لیں گے, لیکن آپ کی بات آ گئی. ذرا تیسری کال سنتا ہوں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجاہد صاحب سہیل محمود بول رہا ہوں لاہور سے. جی سہیل صاحب. میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عزیز میمن صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہمارا جو $20 بلین کا وہ ڈفرنس آ رہا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا, تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا. لیکن گزارش یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ مجاہد صاحب اتفاق کرتا ہوں کہ اگر پچھلی گورنمنٹ نے 7-8 سال پیٹرول پرائسز کو اور ڈالر کو اپنی جگہ پہ روکے رکھا, تو اگر اسی گورنمنٹ کو مزید چانس دیا جاتا تو وہ شاید پی آئی یو کو پرائیویٹائز کر کے یا اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کر کے یا کچھ ایسا کر کے تو $2-4 بلین اکٹھا کر کے تو معاملات کو اسی طرح چلتا رہنے دیتے اور ہم لوگ سڑکوں پہ نہ آتے. ٹھیک ہے سہیل صاحب. جی ذرا ایک آخری کال سن لیتا ہوں کیونکہ جی ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میری گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ تو 50-60 سال سے پیسے مانگ ہی رہے ہیں دنیا سے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 70-80 ارب روپے کی سالانہ یہاں کرپشن ہے پاکستان میں, ٹاپ ٹو باٹم کرپشن ہے. اگر گورنمنٹ اسی کو کم از کم کنٹرول کرے تو یہ سبسڈی دے کے لوگوں کو کتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے. چلے جی زبیر صاحب, چلے کہا کہ مجھے کہنے کہ ایک کال اور آخری سن لیتے ہیں. جی ہیلو جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسز فیصل بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز فیصل. یہ سوال ہے کہ ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کس طرح روکیں, اور یہ آبویسلی شارٹ ٹرم میں ہی شارٹ ٹرم کا ہی سولوشن ہوگا. تو یہ بتائیے کہ اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو اس کے لانگ ٹرم ریپرکشنز کیا ہیں؟ شارٹ ٹرم میں تو آبویسلی صورتحال خرابی ہوگی, لیکن کیا لانگ ٹرم میں یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے مسز فیصل صاحب, یہ بھی بتائیں. ہاں کیا کہتے ہیں, ایک اور بس چلیں چلو اوکے چلے بتائیں. جی میرے خیال ہے یہ لوگوں کی تو خیر آبزرویشن سے آلکوٹ, لاہور, دھرکی, کراچی, یہ تو ایک اپنے انہوں نے آبزرویشن دی. عزیز صاحب سے ان کو چلیں مجھ سے اتفاق کر لیا اپنا, ورنہ دونوں سے شاہدہ صاحبہ اسپیسیفک آپ اگر اس ٹھیک ہے انڈیویجولی سوال کا جواب دینا تو مشکل ہے, یا آبزرویشن کا کیا کہیں گی؟ جی میں ڈیفالٹ کے سلسلے میں کہنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ایک یہ بڑا افسوسناک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اس ملک کے مفادات کو بالکل دیکھ کے نہیں چلتے. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت اتنی غیر معمولی صورتحال ہے. کسی بھی ملک میں اتنی غیر معمولی صورتحال ہوتی تو وہاں ڈیفالٹ کی بات اس سے بہت زیادہ ہوتی, اور گورنمنٹ بھی کوشش کرتی کہ جو سو کالڈ فرینڈز آف پاکستان ہیں ان کو اس پہ قائل کرنے کی کوشش کرتی کہ نہ صحیح کہ ہم اپنے ڈیٹس کو ریپیوڈیٹ نہ کریں, مگر اگر ہم ان سے کچھ مہلت تھوڑا سا مانگ لیں تاکہ ہمیں ایک موقع مل جائے کہ ہم اپنی معیشت کو ذرا استوار کر لیں, اور اس دوران ہم اپنے قرضے یہ جو ہیں یہ روک دیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ نے بہت صحیح سوال اٹھایا ہے, مگر پاکستان میں اتنی زیادہ کمٹمنٹ ہے باہر کے مفادات کی وہ کرنے کی کہ اس لیے کوئی جرت ہی نہیں کرتا یہ کہنے کی. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی, دوسرے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اٹ آل ڈپینڈس آن ہاؤ یو مینیج دا ڈیفالٹ. اگر آپ جا کے یہ کہیں کہ ہم ریپیوڈیٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک اس قسم کا آپ کا سٹینس ہو,
تو ظاہر ہے اس کے خلاف رد عمل ہو سکتا ہے. مگر اگر ہماری فارن آفس اور ہماری حکومت اور ہم سب مل کے کام کریں اور اپنے فرینڈز آف پاکستان کو یقین دلائیں کہ دیکھیں یہ ہم بڑے غیر معمولی صورتحال سے گزر رہے ہیں اور یہ جو ہم جنگیں لڑ رہے ہیں یہ ویسٹ کی جنگیں ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہوئی ہے, تو کم سے کم ویسٹ کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس وقت ہمیں تھوڑا سی مہلت دیں تاکہ ہم ڈیفالٹ مطلب اس کو مینج کر لیں اس طرح سے. اور آپ کا اگر سٹینس یہ ہو کہ آپ طریقے سے آپ اپنی بات سمجھا سکیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے آپ کا سٹینس یہ نہ ہو, آپ یہ نہ کہیں کہ ہم جاؤ نہیں دیتے. آپ دیکھیں لیٹن امریکن اکانومیز نے کیا کیا 1980s کے دہائی میں, وہ اس صورتحال سے دوچار تھیں جس سے ہم آج دوچار ہیں. اور اس 1980s میں اس سے پہلے اسی قسم کے بہت ڈیبیٹ چلی, مگر انہوں نے ایک چیز جو انہوں نے کی جب وہ ساری لیٹن امریکن اکانومیز جمع ہو گئیں, انہوں نے کہا وونٹ پے بیکاز کانٹ پے, ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیں. ایک اور چیز تھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جیسے میں نے آپ کو بگننگ میں کہا کہ جب چاہے وہ ایک چھوٹا سا بزنس ہو یا ایک ملک ہو یا امریکہ ہو, جب پرابلمس آتے ہیں نا تو سارے آ جاتے ہیں. آج ہمارے پاس جس وقت ہم اپنے پرابلمس کو لکھ رہے ہیں تو اس میں ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ وی آر کاٹ اپ ایٹ اے ٹائم وین یو ایس از گوئنگ تھرو الیکشنز. ٹھیک ہے, اب وہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی پولیٹیسائز ہو رہا ہے. اگر یہ صورتحال وہاں نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ایک ایسا پازیٹیو موو ہوتا, اس لیے کہ they want that Pakistan should not only exist but exist as a strong country because after all we are fighting their war. We should not forget that. ایک تھوڑا سا میں اس طرف چلے جاؤں, جو ایک سوال بھی آیا تھا یوسف, ایک پاکستان کے عوام کے ذہن میں بہت بڑا پرسیپشن ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چاہے اپوزیشن کی پارٹیوں کے رہنما ہوں یا حکمراں ہوں, ان کے 10, 20, 25 ارب ڈالر باہر ہیں, اور یہ جو آپ 4-5 ارب ڈالر کے لیے چلا رہے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر بہرحال آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ملک جس کے یہ صورتحال ہو, 30 دن کے لیے پیسے نہیں ہیں. جب وہ یہ دیکھتے ہیں, اب تو میں دیکھتا ہوں وہ پولیس والوں کے پاس بھی بڑی گاڑیاں شاڑیاں پجیرو آ گئی ہیں. صوبائی وزیروں کے پاس نہ صرف یہ کہ 4 گاڑیاں پجیرے لیے گھومتے ہیں, 30 پولیس والے بھی اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. وفاقی وزارتوں کو دیکھتے ہیں, باہر وفد جا رہا ہے, 100 لوگ حج عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں. تو انہیں یہ لگتا یہ ہے کہ چاہے پاس کی حکومت کے حکمراں ہوں یا موجودہ, یہ لوگ کوئی سنجیدہ نہیں ہیں, ان کے طور طریقے, ان کے انداز حکمرانی میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. اس پر کیوں نہیں اس پر یہ لوگ توجہ دیتے؟ کم از کم بڑی گاڑی یا چھوٹی گاڑیاں کریں, اپنی ذرا حویلیاں کم کریں, اپنے خانساماؤں باورچیوں کی تعداد کم کریں. یہ جو ان کی جو باقی بھی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کس طریقے سے, اور پھر ایک یہ جو شروع ہو گیا ہے کہ فورن ٹرانسفر اور فورن پوسٹنگ بڑے اداروں میں, اپنوں کو لگاؤ, جیالوں کو لگاؤ, اس کو اٹھاؤ, اس کو بٹھاؤ, ایسا لگتا ہے صرف کام ہی یہ کرنے آئے. یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس پر لوگوں کی بڑی گہری تشویش ہے. اور اسی لیے میں نے وہ اعتماد کا بحران کا لفظ کہا تھا کہ لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ واقعی یقین سے کہہ رہے ہیں کہ 4-5 ارب ڈالر میں مسئلہ حل ہو جائے گا. یوسف نظر صاحب, دیکھیے لوگوں کا شکوہ اور لوگوں کا کہنا بالکل بجا ہے. یہ صرف اس حکومت کے لیڈرز کی بات نہیں یا صرف اس اپوزیشن کے لیڈرز کی بات نہیں, ہمارا جو پورا حکمراں ایلیٹس ہیں جس میں سب شامل ہیں, ان کا جو لائف اسٹائل رہا ہے اور جس طریقے سے وہ, اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, سول اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, جس طرح سے کرتے رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ وی ہیو بین لیونگ بیانڈ آور مینز, ہم نے جو ہماری استطاعت ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے ہم خرچہ کرتے رہے ہیں, عیاشیاں کرتے رہے ہیں, اور جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ہم یہ حل نکالتے ہیں کہ مزید قرضہ مانگ لیں اور لوگوں پہ ڈال دیں کہ بھئی آپ 80 روپے کا پیٹرول خرید کرو اور وہ کرو. ایک بہت ہی پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا اور بنیادی مسئلہ ہے, اور یہ ہمارے حکمراں طبقوں کا جو بحران ہے. میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی اور جو آنے والا وقت ہے, جو میں ساری جو گلوبل کرائسس ہے اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں, بہت شدید وقت آنے والا ہے. یہ کہنا ہے کہ پاکستان متاثر نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں یہ بات غلط ثابت ہوگی. اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ادراک نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب 3-4 بلین ڈالر سے کام چل جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے بیلٹ ٹائٹننگ کی. لیکن جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حکمراں ہیں کسی کو عدلیہ سے بہت زیادہ عشق ہے, کسی کو بیرونی دوروں سے زیادہ ہے, اگر وہ لیڈرشپ بائی ایگزامپل نہیں کریں گے, اگر آپ لوگوں سے قربانی مانگتے ہیں تو پہلے تو آپ خود قربانی دیجئے نا. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ
क्रेडिबिलिटी का गैप तो होगा। क्रेडिबिलिटी का गैप है, आप जो मान नहीं रहते कि क्रेडिबिलिटी का गैप इस मानों में कि हुक्मरानों के नहीं, देखिए वो आपकी पिछले 60 सालों में जो आपका अंदाज रहा है, इंडिया में आज ब्रिगेडियर साइकिल पे जाता है, आपको ये पता है? ये डू यू नो दिस? ठीक है। आपका कैप्टन काय में जाता है? सिर्फ आप देखें कि जो क्राइसिस हैं वो सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं है, सिर्फ जुडिशरी की नहीं है, इन टोटलिटी है। और ये नहीं है कि आज शुरू हुई, ये तो हमारी जो चाल बेढंगी तो 60 साल से चलते चले आए। आज सवाल इसलिए उठ रहा है ना, जब आप इतनी शिद्दत से सवाल उठा रहे हैं कि पैसा खत्म हो गया, इसलिए सवाल उठ रहा है कि आप ऐसे एक बहरान में फंस गए हैं। और मैं समझता हूं कि आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि यू विल कम आउट ऑफ इट। आई हैव स्ट्रांग फीलिंग दैट बशर्ते के हुक्मरां वाकई सीरियसली इन इश्यूज को डॉक्टर साहिबा हल करना चाहें और अपने अंदाज़े हुक्मरानी तौर तरीके इसमें भी बुनियादी तब्दीली लाएं। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक वो करती तो हूँ। डॉक्टर साहब कह चुकी हैं, बिल्कुल जी, मैं समझती हूँ कि हमारे हुक्मरान भी और हमारे मुल्क में सारे लोग भी, हमारी फौज भी और हमारे टेक्नोक्रेट्स भी, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। आपका तो उसका नाम है किंग ग्रुप है, आप लोग आशा लोग हैं। आप भी नाम कुछ किंग की जगह कुछ रखते हैं, कुछ मिन्नत कश ग्रुप, कुछ इस तरह। बिजनेसमैन भी, हर आदमी जो है वो भी हर आदमी जो है उसको ये एहसास होना चाहिए कि हमारे मुल्क के इस वक्त क्या हालात हैं और हमें एक उसके मुताबिक अपनी तर्ज ज़िंदगी गुजारना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हालांकि मैं पिछली हुकूमत की काफ़ी मैंने तनकीद की है, उनकी पॉलिसीज़ की। जिस वक्त हुकूमत थी उसी वक्त मैंने तनकीद भी की, मगर एक चीज़ की मैं समझती हूँ कि आई थिंक यू हैव टू बिल्कुल बोलना हो आप बिल्कुल इस मामले में। मैं समझती हूँ यू हैव टू, अगर आप ये भी कहें कि यू हैव टू गिव एवरी डेविल हिज ड्यू, अगर ये कहना चाहें उनको डेविल, मगर मैं ये कहना चाह रही थी कि एक काम उन्होंने अच्छा किया था शौकत अजीज़ साहब ने, कि उन्होंने IMF का ये जो था सिलसिला इस मुल्क पे से ये ख़त्म कर दिया था। इसके लिए मैं उनको आई वुड लाइक टू गिव हिम फुल मार्क्स फॉर दैट। अच्छा, बस मैं एक बात और कहना चाहूँगी, उसके बाद आप ज़रूर। नहीं, अब तो एक मिनट मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें ये भी सिलसिला था कि अमेरिका ने भी उनको इतनी आज़ादी दी थी कि वो अगर चाहें तो बॉन्ड्स बेच के, मतलब बॉन्ड्स इशू करके वो कर लें रेस पैसे। मगर अब अलमिया यह है कि अमेरिका जितनी आज़ादी पिछली डिक्टेटोरियल हुकूमत को दे रहा था उतनी इस जमहूरी हुकूमत को भी नहीं दे रहा है। जो चाहे करें, बादशाह लोग हैं। एक लाइन में अगर मैं आपसे और आपसे पूछूं, अगर यूसुफ आपसे पूछे, आपको पता है हम जैसे आप लोगों से कहाँ पूछते हैं ये, लेकिन क्या कहेंगे, लेकिन अमल नहीं करते 1 2, ताकि लोगों को तो पता चले कि हाँ भाई ये करो, फौरी तौर पर क्या करो। मसलन ये 5 अरब, ये तो कह रहे हैं जी बस 30 दिन के लिए 5 अरब मिल जाए, और अगर कोई 15-20 अरब डॉलर मिल जाए तो बिल्कुल ही मसला हो जाए। ऐसे ही होगा? नहीं, देखिए, आप ख्वाहिशात, हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। आप बहुत चीजें कर सकते हैं। वो क्या होता है? बुनियादी बात यह है कि आपको देखिए, हांगकांग से लेकर टर्की तक 2 मुल्क ऐसे हैं जो अभी भी IMF के मकरूज हैं। वो पाकिस्तान और टर्की हैं। दोनों मुसलमान हैं और दोनों अमेरिका के बहुत चहीते हैं। तो इससे कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमें अपने पाँव पे खड़े होने के इक़दाम करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारी जो ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हमारी एलीट क्लासेस हैं, इनको टैक्स देने पड़ेंगे। ये एक बहुत अहम बात है। अच्छा, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना है, बिल्कुल, चाहे मिनिस्ट्रीज कर्टेल्स कर दें, आप रिड्यूस कर दें, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करना है, और एंड आई फील दैट वी कैन कम आउट ऑफ द क्राइसिस। गुफ्तगू जब यहाँ तक पहुँची है, जैसे मैंने कहा कि इस मरहले पर मुझे लग रहा है कि हम ज़रा कुछ अजीज साहब भी ताख़ीर से आए, ख़त्म तो नहीं करना चाहिए, लोगों को भी शरीक गुफ्तगू करते, गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन ये इशू ही ऐसा है बड़ा हसास, जिससे सारे लोगों की, ख़ास तौर पर एक आम आदमी बड़ा फ़िक्रमंद है। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। अब आपके सामने पीर को हाजिर होऊंगा। बानी साहब ने कहा कि ये करप्ट हैं, तो फिर इन्हीं के दौर में उन लोगों ने वो करप्शन की थी जिस